الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام میرے دستی نورانی کے بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، اولا تو میں اس خوشی کو اپنے دل کے اندر اتنی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرے ساتھ محبت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے، باوجود یہ کہ میں ایک دوسرے پروگرام میں تھا، لیکن آپ حضرات اعزاز کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے میرا انتظار فرمایا. اس پر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آپ لوگوں کو اجر جزیل عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ بھی اکرام مسلم کا ایک حصہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو عزت کی نگاہ سے اپنے سے برتر سمجھ کر اس کا اعزاز کرنا اور اکرام کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں اپنے بندوں کی بڑی پسند ہوتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتا ہے. رحمت والے نبی فرماتے ہیں دونوں ابھی جدا نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑیں تو صحیح، محبت تو پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بڑا پیار فرماتی ہے. دنیا کے کسی کاریگر کو دیکھ لیجئے، ایک مالی کی مثال لے لیجئے جو باغ کے اندر ایک پودا لگاتا ہے، اس کو وقتاً فوقتاً جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کھاد کی، کبھی پانی کی، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو دیتا رہتا ہے. پھر اگر وہ پودا مرجھانا شروع کر دے تو مالی کا دل کتنا دکھتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر کتنی محنت کی، میں نے اس کو پرورش کی، اس کو بویا، اس کو پانی دیا، اس کی پرورش کی، آج یہ مرجھا رہا ہے. تو وہ مالی جب پریشان ہوتا ہے، یہ تو دنیا کا ایک چیز کا ظاہری طور پر بنانے والا ہے، جو کائنات کو پیدا کرنے والا میرا اللہ، وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا جس نے بندے کے ایک ایک جز کو، ایک ایک عضو کو بڑی خوبصورت انداز میں پیدا فرما کر قسم کھائی
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. انجیر کی قسم کھائی میرے رب نے، زیتون کے تیل کی قسم کھائی میرے رب نے، اور طور سینا وہ پہاڑ جس پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اس مقدس پہاڑ کی قسم کھائی. فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، میرے محبوب آپ کے پاؤں مبارک جس شہر مکہ کے اندر لگے میں اس کی قسم کھاتا ہوں. چار قسمیں کھا کر میرے رب نے جواب قسم کیا ارشاد فرمایا، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اے انسان تجھے کتنی خوبصورت شکل کے ساتھ کتنی خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا. صرف انسان کو پیدا نہیں فرمایا میرے دوستوں، جس طرح ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کی عمر کے مطابق اس کی غذاؤں کا بھی خیال رکھتی ہے، وہ پروردگار ماں کے پیٹ میں رکھ کر بھی انسان کی پرورش کرتا ہے. کہاں گئی وہ آکسیجن؟ ڈاکٹر کہتے ہیں آکسیجن کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی انسان زندہ نہیں رہتا. میں پوچھتا ہوں ماؤں کے پیٹوں کے اندر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بچہ حرکت کر رہا، بچہ زندہ موجود ہے، بچے کو آکسیجن مہیا کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ میرے دوستوں بڑا پیار کرتی ہے، اس لیے پروردگار کبھی نہیں چاہتے کہ اس کے بندے بھی آپس میں لڑیں. پروردگار کبھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے کو عذاب دیا جائے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. ان شکرتم وآمنتم، شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کی شکر گزاری کی زندگی گزارو اور صحیح ایمان لے کر آؤ، وہ تمہیں نعمتوں سے نواز دے گا. یہ کتنی بڑی نعمتیں قرآن جیسی دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. قرآن نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اتارا. اب یہاں پر ایک نقطے کی بات میں اور آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیں. علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے جو نبی بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے 4 نبیوں کو خاص کیا جن کو کتابیں عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. یہ تینوں کتابیں ان نبیوں کو ملی. جس نبی کو نئی کتاب بھی ملے، نئی شریعت بھی ملے، اس کو رسول کہتے ہیں. اور جس کو کتاب نہ ملے، پیچھے آنے والے نبی کی اتباع میں کہا جائے آگے تبلیغ کرو، اس کو نبی کہتے ہیں. یہ نبی آئے، ان کو کتابیں ملی. علماء نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی ملی، جاؤ موسیٰ 40 دن کا چلہ کاٹو، کتاب ملے گی اپنی امت کو جا کر، تورات کے مطابق تعلیمات دو. انجیل ملی، پابند بنایا گیا فلاں جگہ بیٹھو تو کتاب ملے گی، کتاب بھی لکھی ہوئی ملی. زبور ملی داؤد علیہ السلام کو تو لکھی ہوئی ملی. لیکن جب میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے نبی کو کسی جگہ کا پابند نہیں بنایا کہ فلاں جگہ بیٹھو تو کتاب ملے گی. میرا نبی مکہ میں قرآن بھی مکہ میں، میرا نبی مدینے میں قرآن بھی مدینے میں، میرا نبی جنگ احد میں قرآن بھی جنگ میں، حتیٰ کہ میرا نبی اپنی بی بی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سورہ قرآن بھی عائشہ کی گود میں اتر رہا. سبحان اللہ. اللہ نے نبی کو کسی جگہ کا پابند نہیں بنایا. پھر دوسرے نبیوں کو لکھی ہوئی کتاب ملی، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو لکھی ہوئی نہیں ملی.
बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर के ऊपर उतारी। नज़्ज़लना अला क़ल्बिका, मेरे नबी हमने इसको आपके दिल के ऊपर उतारा है। उलमा ने अजीब नुक्ता लिखा है, बाकी नबियों को लिखी हुई मिली, इसको दिल के ऊपर क्यों उतारा? फरमाया इसलिए अल्लाह ये चाहते थे मेरे नबी के दिल के ऊपर जब कुरान उतरेगा वो अपने उम्मतियों को सुनाएगा, उम्मती दूसरों को सुनाएंगे। चलते चलते क़यामत तक आने वाले आखिरी उम्मती के ताल्लुक दिल का ताल्लुक नबी मोहम्मद के दिल के साथ जुड़ जाएगा। अब मैं तिलावत करूं, आप तिलावत करें, कितना बड़ा एजाज है कि मैंने जिस उस्ताद से पढ़ा, उसने जिस उस्ताद से पढ़ा, चलते चलाते ये सिलसिला गुंबद खिजरा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में नबी के दिल के साथ जाके जुड़ जाए। तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक मेरे दोस्तों, जिन्होंने पूरा कुरान तरावी के अंदर सुना, हुफ़ाज़ कुरान भी बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक। मैं हर साल यही बात अर्ज़ करता हूँ तमाम बस्ती वालों से कि ये मुल्ला जो होते हैं, ये जो कुरान के हाफिज होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कुरान के हाफिज होते हैं, इनको मोहब्बत की निगाह से देखा करो। इनको अल्लाह के कुरान के हिफ्ज़ की वजह से कुरान के साथ निस्बत जब जुड़ जाती है तो वो सीना पाकीज़ा सीना हो जाता है। आम दुनिया की मिसाल ले लीजिए, एक कपड़ा हो, जब एक आम कपड़ा बेचने वाले के पास मौजूद होता है तो कपड़ा कहलाता है, लेकिन जब उस कपड़े की निस्बत कुरान के वर्क्स के साथ, कुरान के गत्ते के साथ जुड़ जाती है तो उसको कपड़ा नहीं कहा जाता, खिलाफे कुरान कहा जाता है। उस कपड़े को दर्जी के पास रखा हो, कपड़ा बेचने वाले के पास रखा हो, उसको कोई नहीं चूमता। एक कपड़ा तो कितना कीमती के कुरान की निस्बत के साथ कुरान को भी चूमा जा रहा, साथ में तुझे भी चूमा जा रहा। इसलिए ये सीने भी जिन्होंने कुरान को अपने सीनों के अंदर ले लिया वो भी बड़ी कदर वाले, बड़े एजाज वाले। एक हदीस में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अक्रिमू हज़रतल कुरान, इन कुरान जो सीनों में लेने वाले हैं इनका एजाज इकराम किया करो, इनको हकीर न समझा करो। फरमाया फमन अक्रमहुम फक़द अक्रमनी, जिसने हाफिज कुरान का एजाज किया उसने यूं समझो उसने मोहम्मद का एजाज किया। जिसने मोहम्मद का एजाज किया, मन अक्रमनी फक़द अक्रमल्लाह, वो यूं समझे उसने अल्लाह का एजाज व इकराम किया। हाफिज कुरान के साथ मोहब्बत करो। उलमा को आप चौकों और बाजारों के अंदर बैठे बैठाए मेरी और आपकी मजलिस गुफ्तगू की जीनत होती है। फला हाफिज कुरान, फला आलिम दीन ने यूं कर दिया, देखो जी मौलवी टुकड़ों के ऊपर पढ़ते हैं। हमें तस्लीम है, हम मानते हैं, हम आपके दर दर से रोटियां वसूल करके, टुकड़े वसूल कर करके पढ़ते हैं, लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चों के सीनों को अल्लाह के कुरान के साथ हमें ये एलान मंजूर है। कल क़यामत के दिन दुनिया जैसे तैसे गुजर जाएगी, लेकिन असल मसला कल क़यामत के दिन जब पेशी का है, हुफ़ाज़ कुरान लाए जा रहे होंगे, इनके वालिदैन को बिठाओ, कुर्सियों के ऊपर बिठाओ, हुफ़ाज़ कुरान को लाओ। हदीस पाक में आता है हाफिज कुरान के वालिदैन को लाया जाएगा और फिर उनको ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि लोग समझेंगे कि शायद ये नबी है, ये अंबिया हैं, लेकिन ऐलान होगा सुन लो ये कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, ये फला हाफिज कुरान के वालिदैन हैं, इनको अल्लाह ने ये एजाज अता फरमाया। अल्लाह जो उनको ताज पहनाएंगे, ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स, उसकी रोशनी, तुम आज दुनिया में रोशनी का मंबा सबसे बड़ी चीज सूरज को समझते हो कि सबसे ज्यादा तपिश, सबसे ज्यादा रोशनी सूरज में है। रहमत वाले नबी फरमाते हैं ये हुफ़ाज़ कुरान के वालिदैन को जो अल्लाह ताज पहनाएंगे, इसकी रोशनी दुनिया के सूरज से भी कहीं बढ़कर होगी। फरमाया और हाफिज कुरान को कहा जाएगा, ऐ हाफिज इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, ऐ हाफिज कुरान
جس طرح مزے لے لے کر دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، الحمد سے لے کر والناس تک تو نے تلاوت کی، آج جنت کی سیڑھیاں تیرے سامنے موجود ہیں، ایک ایک آیت کو پڑھتا جا، جنت کے سینے اور سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اے اللہ میرا مقام کون سا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری آخری والناس کی سین جہاں پر ختم ہوگی وہ جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ضرورت ہے نا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، کم سے کم ناظرہ قرآن تو صحیح پڑھائیں۔ اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے سکول اور کالج کی زینت بناتے ہیں تو کیا ہوا؟ 1 گھنٹہ صبح کو 1 گھنٹہ شام کو اگر اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے بہرہور کر لیا تو حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جس آدمی نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کی دیر ہے اس کی ساری اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حافظ قرآن جس آدمی نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، فرمایا کل قیامت کے دن جب پیش ہوگا حافظ قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کامل بخشش بھی فرمائیں گے۔ اس کو بلائیں گے حافظ قرآن، آؤ یہ رشتہ دار، یہ تیرے دوست احباب، دیکھو یہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے دیکھو جس کے ساتھ تجھے محبت ہے ان میں سے 10 آدمیوں کو چن لو، ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ حافظ قرآن کی سفارش نصیب فرمائیں گے۔ تو کیا ہوا اگر 3-4 بچوں میں سے ایک بچے کو پورے گھر کے اندر اگر حافظ قرآن بنا دیا تو اس کی برکت سے پورے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور کے ساتھ پوری بستی کو منور فرمائے۔ ہاں جی، مبارک باد کے مستحق ہمارے وہ بزرگ، میں خود بھی اس اعزاز کو حاصل کر چکا ہوں کہ الحمدللہ ابتدا میں جب میں ابھی حفظ کرتا تھا جتنے پارے ہو گئے تھے، ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جتنے پارے ہو گئے سناؤ، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مسجد کے اندر بھی ابھی یہ چھوٹی تھی میں 2 مرتبہ قرآن پاک سنا چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ آج ہمارے استاد محترم میرے سامنے اپنی قبر کے اندر آرام فرما ہے۔ یہ وہ محبتیں تھیں، وہ مودتیں تھیں، جب ہم آتے تھے ہمارے سینکڑوں کو وہ راستے کے اندر لے لیتے تھے، اپنے گھروں کے اندر سینکڑوں کو کھڑا کر کے ہمیں اعزاز کے ساتھ مسجد کی طرف لے آتے تھے۔ آپ نے پھر ایسے لوگوں کے جنازوں کو دیکھا، آپ علماء کی قدر کرنے والے، حفاظ قرآن کی قدر کرنے والوں کے جنازوں کو دیکھ لیجئے۔ حفاظ قرآن ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے کے اندر شریک تھا، غالباً حضرت مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا، اور وہ علی پور کمیٹی اس کے اندر کالج سکول کے اندر تھا، ہائی اسکول کے اندر جنازہ تھا، میں خود بھی اس میں شریک تھا۔ فرمانے لگے ایک بہت بڑے اہل تشیع کے عالم نے مجھے کہا کہ مولانا مخرج کا فیصلہ آپ کی دنیا کا فیصلہ تو آپ کے علماء کے جنازے کر دیتے ہیں۔ جنازوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس محبت کے ساتھ اس جنازے کے اندر شریک ہیں۔ دنیا والوں کے جنازوں کے اوپر دکھاوے کے لیے کوئی وڈیرا آ رہا، فلاں آ رہا، پتہ چل جائے کہ فلاں جنازے میں شریک ہوا تھا، لیکن علماء کا جنازہ کیا؟ ان کے جنازے کے کندھے دینے کے لیے، جنازے اور ان کی زیارت کے لیے دور دور سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی اعزاز عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آج وعدہ کرو کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ گے، اگر دنیا کے تھوڑے سے مال و متاع کی خاطر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے کوڑا رکھا تو دنیا میں تو جو وبال اور نقصان ہوگا وہ ہوگا، لیکن آخرت کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کیسے دیکھیں گے؟ اپنے نبی کا سامنا کیسے کریں گے؟ نبی کے ساتھ محبت، نبی کی زندگی کے ساتھ پیار نہیں، نبی کے اوپر اترنے والی کتاب کے اوپر یقین نہیں۔ اپنے بچوں کو ٹائے کرنا تو سکھایا، لیکن اپنے رب کا نام نہیں سکھایا، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سکھایا۔
اس لیے اس مبارک رات 27 کی رات کے اندر بیٹھ کر پوری بستی والوں میرے ساتھ آج وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے ایک بچے کو ہر گھر والا انشاءاللہ ناظرہ قرآن کا انشاءاللہ سارے ہی پڑھائیں گے اور حافظ قرآن انشاءاللہ ایک نہ ایک بچے کو ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھنا قیامت کے دن جناب فرمایا جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا. قرآن کو چھوڑنا کیا؟ فقط یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا تو قرآن کا چھوڑنا ہوا. قرآن کے کسی ایک حکم کا بھی دل کے اندر شک آ گیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کا چھوڑنا ہو. اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، یہ قرآن کا چھوڑنا ہو گیا. کہ قرآن کے مقابلے میں دنیاوی تعلیم کو اہمیت دی لیکن قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دی. فرمایا قیامت کے دن یہ امتی دوڑتا ہوا آئے گا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے امتی کو پہچان لوں گا، یہ سامنے آئے گا. قرآن کہتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. میرے اللہ یہ میرا وہ امتی ہے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس نے میرے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. آج محمد بھی اس سے برات کا اعلان کرتا ہے. جس سے نبی برات کا اعلان کرتے میرے دوستو پھر اس کا ٹھکانہ کیا؟ جس نبی کی سفارش کی امید لگا کر میں اور آپ بیٹھے ہیں، اگر وہ نبی مجھ سے اور آپ سے منہ موڑ لے تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اس لیے نبی کو خوش کرو. فرمایا سوموار والے دن اور جمعرات والے دن میری امت کے اعمال قبر میں بھی میرے اوپر پیش کیے جائیں گے اور پھر میں اپنی امت کے اعمال اگر نیک ہوں تو ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور اگر ان کے اعمال برے ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر بھی اپنی امت کی فکر کرتے ہیں اور رنجیدہ ہوں. جو نبی میری اور آپ کی اتنی فکر کر گیا میں اور آپ اس کی زندگی کو پسے پش ڈال دیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے بہراور کریں اور حفاظ قرآن کا عزت اور احترام کریں. میرے دوستو آج کی رات کی نسبت سے آخری بات کہتا ہوں. ویسے تو آپ خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ جنہوں نے پورے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، اعزاز کیا، اکرام کیا، قرآن کی تعلیمات، قرآن کی تلاوتوں کے ساتھ اپنے سینوں کو منور کیا. وہ مبارکباد کے مستحق. لیکن اس طاق راتوں کے اندر اخیر عشرہ میں ہم 3 راتیں تو گزار چکے ہیں، 21، 23 اور 25 کی رات. یہ طاق راتیں باقی، آج کی رات اور 29 کی رات باقی. دنیا کا کوئی تاجر ہو سیزن کے دنوں میں اپنی نیندیں قربان کر دیتا ہے. ایک رات کی عبادت، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت. اور علماء نے لکھا ہے اس ایک رات کی عبادت جو 1000 مہینے فرمائی گئی ہے اس کے 83 سال 4 مہینوں سے بھی زائد بنتے ہیں. اب جس کو ایک رات کے اندر اتنا اعزاز ملتا ہو کہ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہو، اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہوگی. میں اور آپ اس رحمت کو لینے والے ہو جائیں. حفاظ قرآن یہ بھی مبارکباد کے مستحق، آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق. اللہ مجھے اور آپ کو ان حفاظ کا، علماء کا صحیح ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ حضرات سے آخری گزارش یہ کروں گا، اس طرح آج ختم والی رات میں نے اور آپ نے کوشش کی کہ مسجد کے اندر شرکت کی جائے اپنے بچوں سمیت. آج اپنے بچوں کے اوپر کاروباری مراکز کے اوپر تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاتے، لیکن ان مساجد کے اندر بھی اپنے بچوں کو راستہ دکھائیں کہ یہ میرا روحانی مرکز ہے، یہ میرا دل کا مرکز ہے، یہ میرے اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. چھوٹا بچہ جب اپنے والدین کے ساتھ مسجد آنا شروع ہوگا تو بچے کا ذہن ابتدا ہی سے بن جائے گا کہ اللہ کی عبادت یہاں ہوتی ہے اور رزق کی تلاش وہاں دنیا میں ہوتی ہے. بچے کی ابتدا ہی سے ذہن بن جائے گا. اس لیے پنجگانہ نماز کی پابندی ضروری ہے. ہر آدمی باجماعت نماز کی پابندی کرے. میرے دوستو اکیلے نماز پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب، لیکن
बाजमात नमाज पढ़ना जमात के साथ, चाहे 2 आदमी ही क्यों ना हो, 2 आदमी भी अगर खड़े हैं तो वहाँ जमात कराने, तो जमात की नमाज 27 दर्जे अकेले की नमाज के ऊपर ज्यादा सवाब रखता है। अब रमजान मुबारक की इबादत, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला का इतना फजल, इतना एजाज फरमाया, रमजान अल मुबारक में जो आदमी नफिल इबादत पढ़ता है, नफिल नमाज पढ़ता है, फरमाया नफिल को अल्लाह तबारक व तआला फर्जों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। और जो आदमी फर्ज नमाज अदा करता है, अल्लाह एक फर्ज के बदले में 70 फर्जों के बराबर उसका सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह मुझे और आपको भी बकिया जितने रमजान और मुबारक के लम्हात हैं उनकी सही कदर करने की, एक एक लम्हे को अपनी इबादत में गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं एक मरतबा फिर पूरी बस्ती वालों को मुबारक देता हूँ, खुसूसन इंतज़ामिया और हुफ़ाज़ कुरान, इनके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़, जिन्होंने आपको पूरा कुरान सुनाया। लेकिन मैं अपने हुफ़ाज़ कुरान से एक आखिरी गुजारिश ये करूँगा, आप भी इसी बात को ज़हन में बिठा लीजिए। ये जो हदीस मैंने पढ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि भाई जन्नत के अंदर कुरान पढ़ता जा, इसकी सीढ़ियाँ चढ़ता जा, वो अल्फाज ये है जैसे दुनिया में पढ़ता था वैसे पढ़ता चला। क्या मतलब? दुनिया में अगर कुरान को कुरान समझकर मोहब्बत के साथ ठहर ठहर कर प्यार से पढ़ा तो जन्नत की सीढ़ियाँ भी आसानी के साथ चढ़ता चला जाए। अगर यहाँ सही नहीं सुनाया, यहाँ याद नहीं किया, तो फिर जन्नत की सीढ़ियों के अंदर भी हफ़ाज़ कुरान को भी रोक दिया जाए। इसलिए ज़रूरी है मैं और आप अपनी मस्जिदों के अंदर हफ़ाज़ कुरान से मुकम्मल कुरान सुन। ये तो अलग अलग सुन्नतें हैं। देखो 20 रकात तरावी पढ़ना रोज़ाना, ये अलग सुन्नत, और 1 मरतबा पूरे कुरान को तरावी में सुनना, ये अलग सुन्नत। इसलिए बाज़ लोग जो ताजिर होते हैं बड़े बड़े शहरों में, वो अपने घर इंतज़ाम कर लेते हैं, 8 दिन में 10 दिन में पूरा कुरान हाफ़िज़ कुरान से सुन लिया। फिर उसके बाद जहाँ तिजारत के लिए जा रहे हैं, कभी लाहौर कभी कराची, तो वो जहाँ मौका मिला तरावी पढ़ लेते हैं कि कुरान की दोनों सुन्नतों के ऊपर अमल हो जाता है। पूरा कुरान भी सुन लिया और फिर 20 रकात तरावी भी जहाँ मौका मिला पढ़ ली। लेकिन मैं और आप थोड़ी सी सुस्ती दिखाते हैं। बकिया जितने लम्हात हैं इनके अंदर तहैया करें कि इंशाअल्लाह मुकम्मल तरावी भी हम पढ़ेंगे और बाजमात नमाज भी अदा करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको सुनने के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं आपके लिए, आप मेरे लिए और तमाम बुजुर्गों के लिए दुआ फरमाने। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अपने पिछले हर किस्म के गुनाहों की माफ़ी फरमा दे।